السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے موسٹ فیوریٹ اینڈ موسٹ اویٹڈ ناول اسٹے ان مائی آرمز کی 30th ایپیسوڈ، جو کہ ہے لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ تحریر ہے ہنا اسد کی، لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر دیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ السلام علیکم۔ فاضلہ خاتون نے دستک کی آواز سن کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک سوٹڈ بوٹڈ نقصک تیار اپنی پروکار پرسنالٹی لیے ایک شخص نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اس اجنبی شخص کا سرتا پا جائزہ لیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ ازمائر خانزادہ کے ساتھ کھڑی بیلا نے بھی اپنی میٹھی نرم آواز میں انہیں سلام کیا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ ناسمجھ نگاہوں سے ان دونوں کو اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا دیکھ رہی تھی۔ معذرت خواہ ہوں بیٹا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ سے ایک ضروری بات کے سلسلے میں آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت ہے؟ ازمائر خانزادہ نے اپنی گمبھیر سنجیدہ انداز میں استفسار کیا۔ آؤ بیٹا۔ انہوں نے ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی تو ان کے پیچھے پیچھے 4 اور لڑکے بھی اندر داخل ہوتے دیکھ کر فاضلہ خاتون کو حیرانگی ہوئی، مگر وہ خود کو سنبھال کر انہیں اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آئیں۔ سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ میرا نام ازمائر خانزادہ ہے، یہ میری وائف بیلا۔ ازمائر خانزادہ نے بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے بیلا کو دیکھا جو نہایت کم عمر، سر پر دوپٹہ اوڑھے بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ یہ میرے 4 بھائی ہیں۔ میں آپ سے سچ نہیں چھپاؤں گا، ہماری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور والد انہیں چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے تھے، پھر ان کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ اپنے بھائیوں کی پرورش میں نے خود کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اپنا ایک گھر ہے اور اتنا کما لیتے ہیں کہ گھر کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ وہ سادگی سے گویا ہوا فاضلہ خاتون اس کے مؤدب انداز میں کی گئی گفتگو سے کافی مرعوب ہو رہی تھی۔ اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ، اس کے الفاظ کی سچائی اس کے خوبرو چہرے سے عیاں تھیں۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے عامر خانزادہ، وکالت کرتا ہے، ہم خصوصی اسی کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ فاضلہ خاتون نے اچٹتی ہوئی نظر عامر خانزادہ پہ ڈالی جو بلیک سوٹ میں کافی معقول لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ علینا ہمیں دے دیں۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں آپ سے پرومس کرتی ہوں اسے کبھی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ بیلا نے ہلکی سے مسکراہٹ لیے نہایت شائستگی سے کہا۔ بیٹا، اتنے بڑے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ مجھے آپ لوگ بہت اچھے لگے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو سوچ سمجھ کر جواب دوں گی، فاضلہ خاتون نے نرمی سے جواباً کہا۔ میں چائے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا ہی گھر ہے، بس آپ کی ہاں درکار ہے۔ جیسے ہی ملے گی ہم مٹھائی کے ساتھ آئیں گے، پھر مل کر ساتھ چائے پئیں گے۔ ازمائر خانزادہ نے اپنے مخصوص چاشنی سے لبریز انداز میں کہا تو فاضلہ خاتون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی۔ روزلی نے جب صبح انایا کا نکھرا نکھرا دلکش سراپا دیکھا تو وہ چونک سی گئی۔ انایا کے چہرے پر بکھرے دھنک رنگ انہیں خوشی کی نوید سنا رہے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کے ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے کی نظر اتاری اور دل میں ان دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہنے کی دعا مانگی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ ان کے بیٹے نے اپنی حقیقی خوشیوں کو انا پر قربان نہیں کیا اور وقت رہتے ہی سب سنبھال لیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں تم دونوں کے لیے، انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اسکے سے باتوں میں مشغول تھی۔ انایا کو اپنی امی اور بہنیں بہت شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ دکھ سے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تو وہ وہاں سے چلتے ہوئے سوئمنگ پول پر بنی چھوٹے سے پل پر آ کر دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ایسکے نے اس کو وہاں سے کھسکتے دیکھ لیا تھا، اس لیے کچھ دیر بعد وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا ہوا، تم یہاں کیوں آ گئی؟ وہ مجھے امی کی بات یاد آ رہی تھی تو میں یہاں آ گئی، وہ آسمان کو تکتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولی۔ وہ ابھی رو دینے کو تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا دکھ، کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی طرح اپنی ساری زندگی بسر کی ہے۔ وہ پل کے سائڈ پر بنی گرل پر دونوں ہاتھ ٹکا کر آسمان پر چمکتے تنہا چاند کو تکنے لگا۔ انایا اس کی بات سن کر دوسری طرف منہ پھیر کر رونے لگ گئی۔ رو نہیں پلیز۔ وہ جانتا تھا انایا دوسری طرف منہ کر کے رو رہی تھی۔ نہیں تو میں تو نہیں رو رہی۔ اس نے ہاتھوں کی پشت سے جلدی جلدی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ ایک بات کہوں تم سے؟ اس نے انایا کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ جی؟ وہ اس کی طرف منہ کر کے نظریں جھکائے بولی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا بھول جاؤ اس کو۔
وہ ماں ہیں تمہاری، اور ماں کبھی اپنے بچوں سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ جب میں تمہیں معاف کر چکا ہوں تو وہ بھی ضرور کر دیں گی، دیکھنا۔ نہیں بھی کیا تو میں کس لیے ہوں، میں سفارش کر دوں گا۔ ویسے تم سے زیادہ میری بات مانتی ہیں وہ دلکش لب و لہجے میں بولا۔ یہ تو ہے۔ اس کی آخری بات پر عنایا نے اس کی تائید کی۔ اب ہم نئے سرے سے اپنی آنے والی زندگی کی شروعات کریں۔ بس یہ یاد رکھنا کہ جو گزر گیا وہ ماضی تھا، اپنے آج پر دھیان دینا ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے رسانیت سے سمجھا رہا تھا، جبکہ عنایا خاموش سی کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ ایس کے نے اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کے گرد حمائل کر دیا، اور عنایا کے رگوں پہ میں جیسے بجلی سی کوند گئی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں موند لیں، شاید ان لمحوں کا اثر زائل کرنے کو۔ کل رات اسے کوئی ہوش نہیں تھا، کتنی بار کتنے لمحوں میں وہ شخص اس کے قریب رہا، مگر اب جیسے پورا جسم طوفان کی زد میں تھا۔ وہ باقاعدہ لرز رہی تھی، اس کی پرحرارت قربت اس کے حواس خطا کر رہی تھی۔ تم جانتی نہیں تھی میرے دل میں کیا تھا، وہ فسوخیز آواز میں بولا تو عنایا نے اپنی گھنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا۔ دل کے ارد گرد تو تم نے اتنی فصیلیں اٹھا دی تھیں، کانٹوں بھری باڑیں لگائی تھیں، میں کیسے اس تک رسائی حاصل کرتی؟ وہ شکوہ گناہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ شاید میں خوبصورت نہیں، تمہارے قابل نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں افسردگی محسوس کر کے ایس کے چونک گیا۔ ابھی تو اپنے سانولے رنگ اور نا خوبصورت ہونے کا کلک ہے تم کو۔ اگر اپنے مطابق حسین ہوتی تو نہ جانے کیسا جادو کر دیتی مجھ پر۔ تم تو اس عالم میں بھی قیامت ہو، میری نظروں سے دیکھو تو علم ہو۔ اچھے خاصے معقول بندے کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ اور کیا چاہتی ہو، تمہارے عشق میں بندہ جان سے گزر جائے؟ زمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے شرارت آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ عنایا نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا، بے حد انہماک سے وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ کہاں تاب لا سکتی تھی وہ ان بولتی نگاہوں کی؟ نتیجتاً دوسرے ہی لمحے اس کی نظریں فرش کو سلامی پیش کرنے لگیں۔ کس قدر بدلا ہوا انداز تھا اس شخص کا، وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کا یہ انداز، اس کی مخصوص مہک نے پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ بتاؤ، کیا جان دوں گا تو یقین کرو گی؟ ایس کے نے بغور اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے کہا۔ نہیں، اس نے بنا نظریں اٹھائے جواب دیا۔ میں تو تمہیں سادہ سی عام سی لڑکی سمجھتا تھا، مگر مجھے پانے کے لیے تم نے جو کیا مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا۔ کوئی کسی کو پانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ عنایا کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ ایس کے نے اس کی پلکوں کی لرزش کو بخوبی دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چاند سے چہرے پر بکھرنے والے شبنمی قطروں کو اپنی پوروں پر چن لیا۔ اس کے چہرے کو جیسے پل بھر میں انگارے نے چھو لیا تھا۔ جرم تو تم نے کیا ہے مجھ سے محبت کا۔ عنایا الٹے قدم لیتی ہوئی دیوار سے جا لگی اور درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ، اس جرم کی سزا کا تعین تم خود کرو گی یا میں اپنے حساب سے کروں؟ وہ اس کے دائیں بائیں بازو رکھتے اس کے فرار کی راہیں مسدود کیے بولا۔ مجھے میدے کی بوری زیادہ حسین لڑکی نہیں چاہیے، ایک سانولی نہیں میری جان عذاب میں ڈال دی ہے، وہ بوجھل آواز میں چہرہ اس کے کان کے قریب کیے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ سچ سچ بتاؤ، کہاں سے سیکھا ہے یہ جادو محبوب کو اپنے بس میں کر لینے کا؟ عنایا کی جیسے جان پہ بنائی، چہرہ حد درجہ سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بمشکل قدم اٹھائے، اس کے قریب سے نکلنا چاہا، مگر اس کی کلائی یکلخت اس کی گرفت میں آ گئی۔ تمہاری بہادری دیکھی تھی میں نے۔ عنایا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ پہلی ملاقات میں کیسے تم نے ان غنڈوں کو پیٹ ڈالا تھا، پھر اب میرے سامنے وہ بہادری کیوں ہوا ہو گئی؟ عنایا سب یاد آنے پر مسکرانے لگی اور اس کی ڈھیلی پڑی گرفت سے خود کو آزاد کروائے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایس کے نے جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں مقید کر لیا۔ عنایا نے بھی آسودہ سی مسکراہٹ لیے اس کے فراخ سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس کی محبوبانہ گرفت سے فرار حاصل کرنا بھی کون چاہتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ، یہ تو ناول والی سٹوری بن گئی۔ راستے میں ٹکراؤ ہوا، ایک ملاقات اور ہیرو رشتہ لے کر آن دھمکا۔ سنیرا نے زاریہ سے کہا۔ امی نے انہیں ہاں کا پیغام دیا تو انہوں نے منگنی کی رسم کرنے کی بجائے سیدھا نکاح کی بات کر ڈالی ہے، علینا نے منہ بسور کر کہا۔ جو رفتار ہے محترم کی، لگتا ہے نکاح پر ہی رخصتی بھی کروا لیں گے۔ سنیرا نے پھر سے شرارت آمیز انداز میں علینا کو چھیڑا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ فاصلہ خاتون جو کمرے میں داخل ہوئی تھیں علینا کو روتے دیکھ کر ان کے پاس آئیں۔ کیا ہوا علینا، رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ وہ لوگ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، تبھی انہیں انکار نہیں کر سکی۔ اتنا اچھا رشتہ گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا، اور کیا چاہیے؟
تمہاری قسمت اچھی ہے جو اتنے اچھے لوگ خود چل کر آئی ہیں، اور تم رو رہی ہو۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہو جاتے ہیں، انہوں نے اسے رسان سے سمجھایا۔ بات وہ نہیں ہے امی جو آپ سمجھ رہی ہیں، اس نے اپنی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے پونچھتے ہوئے کہا۔ زاریہ آپی، زنیرہ سب اپنے اپنے گھر کی ہو چکی ہیں، میں بھی چلی جاؤں گی تو آپ اکیلی رہ جائیں گی، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی سوں سوں کرتی ناک کو سکوڑ کر بولی۔ بیٹا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، سب بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ مرنے سے پہلے تمہاری ماں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکے؟ امی، میرے سامنے یہ مرنے والی باتیں مت کیا کریں، ورنہ سچی میں شادی سے انکار کر دوں گی، وہ معصومانہ انداز میں انہیں دھمکی دے کر بولی۔ اچھا، نہیں کرتی، وہ لوگ نکاح کے لیے اس جمعے کا کہہ رہے ہیں، بتاؤ کیا جواب دوں؟ انہوں نے سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ امی، عنایا آپی کے بغیر میں یہ شادی نہیں کروں گی، پلیز انہیں معاف کر دیں اور واپس بلا لیں، سب ایک ساتھ ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ علینا نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ فاضلہ خاتون اس کی بات پر چپ ہو گئی۔ وہ لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی جب اسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک مانوس سے خوشبو کمرے میں پھیلی، اس کی مخصوص مہک نے اس کی سانسوں کو معطر کیا تو اس کا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ اس نے ساکت سی نظروں سے اپنے عقب میں کھڑے اظہار افندی کو دیکھا۔ وہ اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالنے کی جتن کرنے لگی جب اس کے مضبوط آہنی بازوؤں نے اسے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ وہ پل میں شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ امی کی بات سے ناراض ہو کے انہوں نے تمہیں جاب کرنے سے منع کر دیا؟ نہیں تو اس میں ناراضگی کی بھلا کیا بات ہے؟ پہلے جاب امی کا بوجھ بانٹنے کے لیے کرتی تھی، اب یہاں ہوں تو اس گھر کے قاعدوں کے حساب سے چلوں گی۔ جب آپ گھر بیٹھے میری سب ضروریات پوری کر رہے ہیں تو بھلا میں کیوں باہر جا کر آپ کی امی کو ناراض کروں؟ ویسے بھی جس کا اکاؤنٹ اپنے دل میں کھول لیا ہے، اب کوئی اور اکاؤنٹ کھولنے کی خواہش نہیں۔ آخری بات کو اس نے مزاح کا رنگ دیا تاکہ ماحول میں چھائی ہوئی کثافت دھل جائے۔ میں جانتا ہوں امی تمہارے ساتھ بات بات پر زیادتی کر جاتی ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں الگ گھر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، زاریہ نے اس کے مونچھوں تلے انابی لبوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اظہار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تو زاریہ نے صورت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں اظہار، وہ چند پل رکی پھر بولی۔ اگر میں خود کو آپ کی امی کی جگہ رکھوں تو اندازہ لگا سکتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو کسی انچاہے انسان کے ساتھ بانٹنا آسان نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اپنی وجہ سے آپ کی امی سے دور نہیں کر سکتی، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ کو روزانہ دیکھنے کی عادت ہے انہیں۔ آپ کو ان سے دور لے جا کر میں ان کی بد دعائیں نہیں لینا چاہتی۔ بڑے چاہے جیسے ہوں، ان کی دعاؤں سے ہی زندگی میں بہاریں ہیں۔ تو کیا ہوا اگر وہ مجھے کچھ برا بھلا کہہ بھی دیتی ہیں؟ میرے پاس آپ ہیں نا۔ پھر بھی زاریہ، میں کچھ کہتا نہیں لیکن دیکھتا تو ہوں نا کہ امی تمہیں جان بوجھ کر سارا دن کاموں میں مصروف رکھتی ہیں، آرام کا موقع نہیں دیتی، تھک جاتی ہوگی تم۔ اس نے زاریہ کے دونوں شانوں پہ دباؤ ڈال کر لب بھینچ لیے۔ آپ کو سامنے دیکھتی ہوں تو ساری تھکاوٹ اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی محبت ساتھ رہے گی تو بڑے سے بڑا طوفان بھی جھیل جاؤں گی، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولی۔ ان کی عادت ہی ایسی ہے، میں جان گئی ہوں، وہ سب سے ہی اس لہجے میں بات کرتی ہیں۔ ہم ہمیشہ ہی یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کسی کی عادت کو اپنے مطابق بدل دیں؟ کبھی کبھی اپنے گھر میں سکون پیدا کرنے اور اسے خوشحال رکھنے کے لیے کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ دوسروں کی عادت کو بھی سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہمیشہ اپنی منوائی جائے۔ وہ میری بزرگ ہیں، اگر مجھے کچھ کہہ بھی لیتی ہیں تو اس میں میری ہی بھلائی ہوگی، اس نے رسانیت سے کہا۔ تم بہت اچھی ہو زاریہ، یوں ہی تو نہیں یہ دل تمہارا اسیر ہوا؟ وہ اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھ کر بوجھل آواز میں بولا۔ دیکھنا، ایک نہ ایک دن امی بھی تمہاری خوبیوں کے سامنے نرم پڑ جائیں گی، اور مجھے امید ہے وہ دن دور نہیں۔ اظہار نے حلاوت آمیز لہجے میں کہتے ہوئے ساتھ لائے پیکٹ سے موتی اور گلاب کے گجرے نکال کر پھر اس کی مرمری کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ سارا کمرہ تازہ گلاب اور موتی کی مسور کن مہک سے بھر گیا تھا۔ اظہار نے آہستگی سے گجرے اس کی کلائی میں باندھتے ہوئے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، جس پر ٹھہرے کوس و قزح کے رنگ اسے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ اس نے گجرے اس کی کلائیوں کی زینت بناتے اس کے دونوں ملائم سفید ہاتھوں کو اپنے چہرے کے بالکل قریب کیا تھا۔ نگاہیں اس کے دلربا چہرے سے الجھ رہی تھیں۔ اس نے دھیرے سے اپنے لبوں سے اس کے ہاتھوں پر اپنا پرحدت لمس چھوڑا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے قریب کبھی کسی غم کو نہیں آنے دوں گا، تم میری زندگی، میرے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ وہ اس کی ستواں ناک سے اپنی ناک مس کرتے جذبات سے لبریز انداز میں بولا، پھر اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنی آہنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اس کے ریشمی بالوں پہ اپنے لب رکھے تو زاریہ کے رگوں پہ میں سکون سے سرایت کر گیا۔
اس نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لیں۔ آج خانزادہ ہوٹل میں عامر خانزادہ اور علینا کا نکاح تھا۔ فاضلہ خاتون نے ایس کے کو کال کر کے اسے علینا کی شادی کا بتایا اور ان دونوں کو شادی میں آنے کی دعوت دی۔ ایس کے، عنایا اور روسلی دونوں کو اپنے ساتھ لیا پاکستان آ گیا تھا۔ وہ تینوں عین رخصتی کے وقت وہاں پہنچے تھے۔ علینا کی رخصتی پر فاضلہ خاتون سے رخصت کرتے ہوئے آپ دیدہ تھیں۔ تبھی عنایا آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی تو ان کے آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہو گیا۔ انہوں نے ایس کے مطمئن چہرے کو دیکھا، یعنی کہ وہ بھی عنایا کو معاف کر چکا تھا۔ اگر علینا کے جانے سے دکھی تھیں تو عنایا کی واپسی پر وہ خوش بھی تھیں۔ عثمہ بیگم اور شفیق صاحب بھی زنیرہ اور زبیر کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ عثمہ بیگم نے بھی فاضلہ خاتون سے اپنے گزشتہ رویے کی معذرت کی تھی، جسے فاضلہ خاتون نے کھلے دل سے قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا تھا۔ زاریہ اور اظہار کے ساتھ نرگس بیگم اور جواد افندی بھی آئے تھے۔ سب کو آج ایک ساتھ دیکھ کر فاضلہ خاتون کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ سب کی پرخلوص دعاؤں کے سائے میں علینا کی رخصتی کا فریضہ انجام دیا گیا۔ کیسا انوکھا دل گداز احساس ہے محبت! یہ ایک ایسی بے اختیاری ہے کہ جس کے بعد دل کو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ عامر خانزادہ اپنے قول کا پکا تھا۔ آج اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ فقط 2-3 ملاقاتوں میں وہ اس کا اسیر ہوا کہ اس نے اس کے حقوق اپنے نام لکھوا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا تھا۔ اس اجنبی پری رخ سے نہ جان نہ پہچان، مگر دل نے ایسی بغاوت کر دی تھی کہ اس نے اسے اس کے سوا اور کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ آج وہ روایتی دلہنوں کا سروپ دھارے پور پور خود کو اپنے ہمسفر کے لیے سجائے ہوئی تھی۔ عامر خانزادہ کے ہاں سے بھیجے گئے بھاری زیورات کا بوجھ اٹھانا اسے دو بھر ہوا جا رہا تھا۔ دیدہ زیب ڈیزائن کی ماتھا پٹی، گلوبند، جھمکے، ہاتھوں میں کنگن، چوڑیوں سمیت ارک سے لگائی گئی ارجن مہندی جو سوکھ کر اس کی سفید بازوؤں پر عجب چھب دکھلا رہی تھی۔ سر پر سرخ زرتار آنچل، ماہر بیوٹیشین نے اپنے ماہر ہاتھوں سے علینا کے حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ سرخ اور روسی لباس میں ملبوس، سرخ میک اپ میں اپنے 2 آتشہ روپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ تبھی کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ علینا نے سر اٹھا کر اندر آنے والے کو دیکھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، ایسے جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ ایک ایسا احساس تھا جسے سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ اندر آنے والے نے ساکت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی پلکیں جھپکنے سے انکاری ہوئیں۔ وہ ٹھٹک گیا اس کے ماورائی حسن کو دیکھ کر۔ اس کی سادگی کیا کم تھی جو آج وہ کیل کانٹوں سے لیس ہو کر اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کا مرمری نازک سراپا اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ عامر خانزادہ کی نگاہوں کی تپش تھی کہ اس کی اتنی دوری پہ بھی علینا کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ علینا نے اپنا بھاری آنچل درست کیا جو شانے سے تھوڑا ڈھلک گیا تھا۔ اس کی حرکت سے کمرے کی خاموش فضا میں چوڑیوں کی کھنک سے جیسے جلتا رنگ بچ اٹھا۔ وہ کھنک اس کو اپنے دل پہ پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج صرف نکاح تھا، مگر عامر خانزادہ نے عین نکاح کے وقت ضد لگاتے ہوئے رخصتی کروا کر ہی دم لیا تھا۔ علینا اس کی موجودگی پہ کپ کپانے لگی، پھر فرار حاصل کرنے کے لیے جیسے ہی بستر سے اٹھی، پائل کی جھنکار نے ادھم مچا دیا۔ عامر خانزادہ نے سرعت سے اس کے سر پر پہنچتے ہوئے اس کا راستہ روک دیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ علینا نے نظریں جھکا لیں۔ نکاح ایسا بندھن ہے کہ 2 اجنبی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ 2 بولوں کی کچی ڈور مضبوط تعلق استوار کر دیتی ہے۔ میں نے تم سے مضبوط بندھن باندھ کر اپنی پاکیزہ محبت کو ثابت کیا ہے، تو کیا تم راضی ہو؟ اس کا انداز انتہائی دلربا مگر شرارت سے لبریز تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ اتنی جلدی کیسے؟ اس کے لبوں سے فقط اتنے ہی الفاظ پھسلے۔ دل کے فیصلے تو یوں ہی پل بھر میں انجام پاتے ہیں، جیسے میں نے کیا۔ تم بھی اپنے حال دل سے آگاہ کرو۔ وہ محبت لٹاتے ہوئے مدہوش کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ بعد میں بتاؤں گی، اس کی بولتی نگاہوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے کہا۔ تم بتاؤ نہ بتاؤ، تمہارا یوں نظریں چرانا اور سرخیاں چھلکاتا چہرہ سب بیاں کر رہا ہے۔ وہ اسے حقیقت سے روشناس کروا رہا تھا۔ آپ کیا چہرہ شناس ہیں؟ علینا نے اپنی مسکارے سے سجی گھنی مژگانیں پٹپٹاتے ہوئے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ذرا سا قریب آئیں تو ایک ایک نقش کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ بھرپور نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی تپش زدہ نظریں جیسے اس کے اوسان خطا کرنے لگی۔ اس کا قرب اس کے حواسوں پہ بجلی بن کر گرا۔ اس کا فراخ سینہ اس کے بالکل قریب تھا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، گویا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ آنکھیں کہہ رہی ہیں آج ہمارے درمیان حائل سب دیواریں گرا دو۔
اس کی بوجھل پھنسوں خیز حواس پہ علینا کی گھنی پلکوں کی لرزش مزید بڑھ گئی. وہ اس کی نظروں سے پگھل رہی تھی. میرے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا ہے، تمہاری دھڑکنیں کہہ رہی ہیں. وہ اس کے گیت اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے طلسم زدہ آواز میں بولا. آج اس پیار کے سمندر میں تم بھی میرے ساتھ بہہ جانا چاہتی ہو. وہ اس کی گلال بکھیرتے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتے ہوئے حلاوت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا. میں نے اپنی خواہش کی ڈور کو تمہارے دل سے باندھ دیا ہے، اسے تھام لو. I love you علینا. Love you so much from the deep core of my heart. Be mine forever. عامر خان زادہ کی مضبوط باہوں میں وہ خود کو روئی کے گالوں کی مانند ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی. محبت کا احساس بھی کتنا خوش کن جان لیوا ہوتا ہے. وہ مسرور سی ہوئی. اس کے چہرے سے سرخیاں پھوٹتے دیکھ کر عامر خان زادہ دلکش تھا مسکرایا. وہ ساری رات اپنی مدھم سرگوشیوں میں محبت سے گندھے لہجے میں اپنی محبت کی داستانیں سناتا رہا اور وہ اس پر آنکھیں موندے یقین کرتی چلی گئی. شارق بیٹا، اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی، فاضلہ خاتون نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا. لیکن آنٹی، میں کیسے یہاں رہ سکتا ہوں؟ کیوں، تم مجھے اپنی ماں جیسا نہیں سمجھتے؟ ایسی بات نہیں آنٹی، آپ میرے لیے بالکل موم جیسے ہیں. تو پھر کیا اپنی ماں کو یہاں اکیلا چھوڑ جاؤ گے؟ مجھے اپنے بیٹے کی ضرورت ہے. اور روزلی، تم بھی یہیں رہو گی. واپس جانے کی بات مت کرنا. دونوں بہنیں ساتھ رہیں گی، اس عمر میں ایک دوسرے کے دکھ سنیں گی. انہوں نے مان بھرے انداز میں کہا. لیکن آنٹی، وہ US میں ہمارا گھر. ایس کے نے کہنا چاہا. رہنے دو اسے وہیں، وہ گھر کہاں بھاگا چلا جا رہا ہے. جب بچے ہو جائیں گے تو انہیں ساتھ لے کر کبھی کبھار گھومنے چلے جایا کرنا. مگر اب یہیں رہو میرے ساتھ اس گھر میں. ہم سب مل کر یہاں رہیں گے. فاضلہ خاتون نے کہا تو روزلی نے ایس کے کی جانب دیکھا. اس نے آنکھیں بند کیے کھولیں اور انہیں حامی بھرنے کے لیے کہا. عنایا کی تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. وہ یہیں رہنے والی تھی، پاکستان میں، اپنی ماں کے پاس. ایس کے اور روزلی بھی یہیں رہنے والے تھے. فاضلہ خاتون کے خالی گھر میں ایک بار پھر سے رونق لگ گئی تھی. بھائی، آپ نے عامر برو کی چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا، اور ہم بیچارے معصوموں کا کیا قصور ہے؟ ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے. وہ سب صبح ناشتے پر ڈائننگ ٹیبل کے گرد جمع تھے. بیلا اور علینا مل کر سب کو ناشتہ سرو کر رہی تھیں. جی بھائی، ٹھیک کہا سنان نے. منان نے بھی اس کی تائید کی. وہ تم دونوں کی طرح بار بار فیل نہیں ہو رہا تھا. وکالت کی ڈگری لیے اپنا کام سنبھال رہا تھا. تم دونوں کا رشتہ لے کر جاؤں گا کسی کے گھر تو پہلا سوال تمہاری جاب کا پوچھیں گے. تو کیا کہوں گا، لڑکے دونوں ہی نکمے ہیں. ازمائر خان زادہ نے تیکھے شیطونوں سے انہیں گھورتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا تو دونوں کے منہ فوراً لٹک گئے. دیکھیں، آپ ایسا نہ کہیں میرے بھائیوں کو، بہت معصوم ہے وہ. بیلا نے فوراً سے بیشتر ان دونوں کی سائیڈ لی. یہ ازمائر خان زادہ کی عطا کردہ محبت تھی جو وہ اب اعتماد سے اپنی بات کہہ رہی تھی. جی جی بالکل، معصومیت تو ختم ہے ان دونوں پر. ازمائر دانت کچکچا کر بولا. اچھا بھائی، آپ پلیز ہمارا رشتہ لے جائیں. شادی بھلے ہی 1-2 سال بعد کر دینا. یہ نہ ہو ان کا رشتہ کہیں اور ہو جائے. پہلے ہی بہت مشکل سے ہم جڑواں نے ان جڑواں کو ڈھونڈا ہے. منان نے منت بھرے انداز میں کہا تو عامر خان زادہ نے کہا لگایا ہے. کون ہیں وہ دونوں بیچاریاں جن کی قسمت ان مچھروں کے ساتھ پھوٹنے والی ہے؟ پلیز ایسا مت کہیں، سن تو لیں ان کی بھی. علینا نے بھی ان کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر انہیں سپورٹ کیا. وہ دونوں آس بھری نظروں سے ازمائر خان زادہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا. ازمائر خان زادہ اپنا ناشتہ ختم کیے وہاں سے اٹھا اور لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھائے شاہانہ چال چلتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا. وہ دونوں اسے جاتے دیکھ کر شکستگی سے سر جھکا گئے. شام کو سب تیار رہنا، ساتھ چلیں گے، اس نے پلٹے بغیر باروب آواز میں کہا اور باہر نکل گیا. یاہو! ان دونوں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور منان چمپ لگا کر سنان کی گود میں چڑھا. سنان نے اسے خوشی سے خود سے لپٹتے دیکھ کر زمین پر دھکا دیا. منان نیچے گرا مگر اپنے ساتھ سنان کو بھی کھینچ لیا. دونوں کو ایک دوسرے سے دھینگا مشتی کرتے دیکھ کر سمیر نے نفی میں سر ہلایا. اف، آپ ان دونوں کی سائیڈ لے رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے بیلا اور علینا سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی. شام کو وہ سب 2 گاڑیوں میں سوار ہو کر لڑکی والوں کے گھر کو روانہ ہوئے. گھر کے باہر گاڑی رکی تو ازمائر خان زادہ نے گھر کو دیکھا. وہ ایک بوسیدہ حالت کا پرانا سا گھر تھا. وہ سب اندر داخل ہوئے تو صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں. وہ سب ان پر بیٹھ گئے. ازمائر خان زادہ نے لڑکیوں کی والدہ سے اپنے وہاں آنے کا مقصد بیان کیا. میں اپنے شوہر کو لے کر آتی ہوں، آپ ان سے بات کیجیے گا. وہ کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئیں اور کچھ دیر بعد ویل چیئر پر اپنے ساتھ ایک بزرگ شخص کو لیے باہر آئیں تو ازمائر خان زادہ کی بھوری کان سی آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی.
وہ فوراً شناسائی سے بھر گئیں۔ کیسے بھول سکتا تھا وہ اس چہرے کو؟ اسماعیل خانزادہ کو اس شخص کی طرف ٹکٹکی باندھے تختہ پا کر سب بھائیوں نے بھی اس شخص پر غور کیا تو چونک گئے۔ اسماعیل فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس سے پہلے کہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل جاتا، اسماعیل رک جاؤ، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ۔ اس شخص کی شکست خوردہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم شاید نہ رکتے مگر اپنی ماں کا واسطہ سن کر وہیں تھم گئے۔ وہ اسے پہچان گئے تھے۔ انہوں نے بہت بار اپنے بیٹے کو ٹی وی میں خبروں میں آتے دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنا نام بنا چکا ہے، بہت بڑا آدمی بن چکا ہے۔ جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی تب آپ کہیں نہیں تھے۔ میری ماں نے کتنا کچھ تنہا سہا، صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ انہیں تنہا چھوڑے جا چکے تھے۔ وہ اکیلی اس دنیا کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی بالآخر زندگی کی جنگ ہار گئی۔ وہ کرب زدہ آواز میں بولا، میں مانتا ہوں میں گنہگار ہوں تم سب کا، اسی لیے تو تمہارے سامنے نہیں آیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے شکستگی سے سر جھکا لیا۔ سب اپنی اپنی جگہ حق تک سے رہ گئے تھے۔ عالم خان زادہ نے بات کا آغاز کیا۔ میں پیسے کمانے کے لیے یو ایس گیا تھا، وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر سے شادی کر لی، وہیں رہا، وہاں بھی میرا ایک بیٹا تھا۔ میں وہاں سے واپس لوٹ کر آ رہا تھا تم لوگوں کے پاس، مگر جب پاکستان آیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ یہ آصفہ ہیں، اس ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، اس کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، بیوہ ہو چکی تھیں۔ اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی میری طرح۔ نہ تو وقت رہتے میں تم لوگوں کے لیے کچھ کر پایا اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ ان کی آنکھوں میں کسی اور کی بھی شبیہ لہرائی تھی۔ جب تم لوگوں کو اپنی وجہ سے کوئی سکھ نہیں دے پایا تو دکھ بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیسے اپنی معذوری کے تم لوگوں پر بوجھ بن جاتا۔ یہی سوچ کر آصفہ کو سہارا دیا اور یہیں گمنامی کی زندگی گزارنے لگا۔ کم از کم کسی کے کام تو آتا۔ انہوں نے مختصر الفاظ میں اپنی زندگی کے واقعات سے دھیرے دھیرے پردہ اٹھا دیا۔ بابا آپ گھر چلیں، ہم آپ کا علاج کروائیں گے۔ سمیر جو سب سے چھوٹا تھا، اس سے اپنے باپ کو دیکھ کر صبر نہ ہوا تو وہ آگے بڑھ کر ان کے قریب آیا۔ تم سب تو اب بڑے ہو گئے ہو، میرے بنا رہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ آصفہ نے مجھے تب سنبھالا جب میں بے آسرا اور خالی ہاتھ تھا، اب تک میری خدمت کر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا یہاں سے جا کر ایک بار پھر غلط فیصلہ لوں۔ کم از کم کسی سے تو وفاداری نبھاؤں۔ اور رہی بات علاج کی تو وہ ہو رہا ہے، ویسے بھی کیا کرو گے اس بڈھے کا علاج کروا کر؟ اور 2-4 سال ہیں زندگی کے، کچھ کٹ گئے ہیں، باقی بھی کٹ جائیں گے۔ بس مرنے سے پہلے ایک آرزو تھی، تم لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں، آج وہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ اب موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں۔ کہتے ہوئے وہ آخر میں آپ دیدہ ہو گئے۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت سے خاموش بیٹھے تھے۔ تم سب یہاں جس مقصد سے آئے تھے، کہیں مجھے یہاں دیکھ کر اس سے انکاری تو نہیں ہو گئے؟ عالم خان زادہ نے خود ہی ماحول میں چھائی ہوئی خاموشی کو توڑ دیا۔ اسماعیل خان زادہ لب سختی سے بھینچ کر بیٹھا تھا، گہرا سانس لیتے ہوئے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اپنے بھائیوں سنان اور منان کے لیے رشتہ لایا تھا۔ آپ کی سچائی سن کر پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ بات یہاں میرے بھائیوں کی خوشی کی ہے اور وہ جانے انجانے آپ کی مرضی سے مشروط ہو گئی ہیں۔ اب اپنا فیصلہ بتا دیجیے۔ اسماعیل خان زادہ نے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا تو ماحول میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ بیلا اور علینا کشمکش میں مبتلا ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ سنان اور منان کا بھی سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، نہ جانے ان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ عامر خان زادہ اور سمیر بھی سچویشن کے زیر اثر خاموش تھے۔ جن کا اتنا ذمہ دار بڑا بھائی ہو، جس نے سب انتہائی قابلیت سے سنبھال لیا، وہ میری بیٹیوں کی ذمہ داری بھی بخوبی نبھائے گا۔ مجھے پوری امید ہے جس طرح اس نے باقی سب کچھ سنبھالا، ویسے میری بیٹیوں کو بھی اپنے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ مجھے منظور ہے۔ انہوں نے جیسے ہی رضامندی ظاہر کی، سنان اور منان کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے۔ اتباع، عیشا، بیٹا مہمانوں کے لیے کوئی چائے پانی کا انتظام کرو، آصفہ نے ان دونوں کو آواز دی۔ کچھ ہی دیر میں اتباع ہاتھ میں ٹرے لیے باہر آئے جس میں چائے کے کپ تھے اور عیشا کے ہاتھ میں لوازمات سے بھرا ٹرے تھا۔ انہوں نے سامنے رکھے میز پر رکھا۔ آج شام سب خانزادہ مینشن میں مدعو تھے، جہاں تقریباً پوری فیملی ہی شامل دعوت تھی۔ اس چھوٹی سی نکاح کی تقریب میں گھر کے افراد ہی شامل تھے، جن میں ازمائر، بیلا، عامر، علینا، سنان، منان، سمیر، فاصلہ خاتون، روزلی اور ایس کے دن کو ہی آ گئے تھے۔ علینا نے انہیں دن میں ہی بلا لیا تھا۔ علینا کو روزلی کچھ بجھی بجھی سی لگی تھی۔ مولانا صاحب بھی آ چکے تھے۔ بس عالم خانزادہ، آصفہ کے ساتھ اتباع اور عیشا کا انتظار تھا۔ اسماعیل خانزادہ کے کہنے پر خانزادہ مینشن میں ہی سب نے اکٹھے ہونا تھا اور وہیں ایک ساتھ مل کر اس فرض سے سبکدوش ہونا تھا۔
رخصتی 2 سال بعد ہونا قرار پائی تھی۔ جیسے ہی سب اندر داخل ہوئے، آصفہ عالم خانزادہ کی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اندر لائیں تو آج سب سے بڑا شوق روزلی کو لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ آج وہ اتنے سالوں کے بعد اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ سلامت دیکھ رہی تھی، جس کی واپسی کے لیے وہ کب سے پلکیں راستوں پہ بچھائی ہوئی تھی۔ وہ اب کسی اور کی دنیا بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں زار آنسو بہنے لگے، اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ روزلی کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر عالم خانزادہ کی کیفیت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ ان کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا کہ وہ کبھی روزلی کو یوں پاکستان میں آزمائر کے گھر میں دیکھیں گے۔ ایس کے نے جب اپنی موم کی آنکھوں میں آنسو امڑتے دیکھے اور اپنی ماں کی نظروں کے تعاقب میں اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس نے نفرت سے آنکھیں پھیر لیں۔ لاؤنج میں موجود سب افراد ٹھٹک گئے تھے روزلی اور عالم خانزادہ کی حالت دیکھ کر۔ آزمائر خانزادہ کے شارپ مائنڈ نے فوراً کلک کیا۔ اس دن عالم خانزادہ نے بتایا تھا کہ نیشنلٹی ہولڈر بننے کے لیے انہوں نے US میں بھی شادی کی تھی۔ تو کیا یہی وہ عورت ہیں؟ اور ایس کے ان کا بیٹا یعنی میرا اسٹیپ بردر؟ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا روزلی، میری تمام لغزشوں کے لیے۔ میں تم سب کا گنہگار ہوں۔ جسے سب سے پہلے اس دنیا میں تنہا کیا، اس سے تو معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا۔ تم سب سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آزمائر بیٹا، مولانا صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میرا خیال میں نکاح کی رسم ادا کر دینی چاہیے۔ روزلی نے بات بدل دی تو آزمائر نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور مولانا صاحب سے نکاح شروع کرنے کے لیے کہا۔ اتبا اور عائشہ دونوں گھونگھٹ اوڑھے سامنے صوفوں پر بیٹھی تھیں، جبکہ سنان اور منان ایک ساتھ دوسرے صوفے پر تھی۔ دونوں اطراف سے ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا تو مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ سب ایک دوسرے کے گلے ملتے انہیں مبارکباد دینے لگے۔ موم اس شخص کو معاف نہیں کریں گی، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بالکل لحاظ نہیں کرنا، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایس کے نے روزلی کو سخت گیر لہجے میں کہا۔ شارق بیٹا، لحاظ، مروت اور بیوقوفی میں بہت باریک فرق ہوتا ہے، مجھے یہ سمجھ آنے لگا ہے۔ ایک بار کا لحاظ، 2 بار کا لحاظ مروت کہلاتا ہے، لیکن بار بار مروت میں مر جانا بیوقوفی کہلاتا ہے، اور بامروت بننا بیوقوف کبھی نہ بننا۔ میں بیوقوفی پھر نہیں دہراؤں گی۔ اس شخص کی اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، وہ اپنی الگ دنیا بسا چکا ہے اور میری دنیا تم اور عنایا ہو۔ مجھے تم لوگوں کے سوا اب کسی اور کی تمنا نہیں ہے۔ بس صرف اتنا کہوں گی تم سے کہ انہیں معاف کر دو، جیسا بھی ہے باپ ہے تمہارا، اس کے سامنے جھک جاؤ گے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ جھک جایا کرو، کیونکہ جو شاخ جھک جاتی ہے وہ پھلدار ہوتی ہے، لیکن اتنا مت جھکو کہ لوگ تمہارے اوپر سے گزر جائیں۔ ان کو اپنے ساتھ رکھنے کو نہیں کہہ رہی، بس معاف کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ مگر موم، آپ کیسے بھول سکتی ہیں کہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ شارق بیٹا، عام دنیا جیسے مت بنو۔ کوئی تمہارے کیے کا صلہ دے یا نہ دے، خدا بہت بڑا منصف ہے، وہ نیتوں کا پھل ضرور دیتا ہے، ایمانداری کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ انہوں نے اسے رسان سے سمجھایا۔ موم، آپ بہت عظیم ہیں، اس شخص کو معاف کر رہی ہیں جس نے آپ کو اتنے زخم دیے۔ ہاں شارق، زندگی روز سکھاتی ہے نیا سبق، نیا زخم، نیا مرہم۔ اتنا مت سہو کہ دل پھٹ جائیں، اور اتنا مت کہو کہ دل پتھر ہو جائیں۔ کبھی سن لیا کرو، کبھی سنا دیا کرو، کبھی مان لیا کرو، کبھی منوا لیا کرو۔ آج مان جاؤ میری اور معاف کر دو اسے۔ شارق خانزادہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے عالم خانزادہ کے پاس گیا اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے سارے بیٹوں کو دیکھنے لگے۔ سب کے چہروں پر خوشی اور غمی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ 3 سال بعد۔ جلدی کرو ساحرہ، بارات کا وقت ہو گیا، بہت سی رسمیں تمہارے ہاتھوں انجام پانی ہیں، پھر ہی نکلیں گے گھر سے۔ آزمائر خانزادہ اپنی ٹائی کی نوٹ سیٹ کردہ آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے مطلع کر رہا تھا۔ میں بالکل تیار ہوں، صرف جیولری رہ گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، آپ میری مدد کریں نا، کون سی پہنوں؟ اوکے۔ وہ اسے سرتا پا دیکھتے ہوئے مسکرایا اور ڈریسر کے قریب آیا جہاں ساری جیولری باکسز پڑے تھے۔ سیاہ رنگ کی ساڑی میں اس کا مرمری وجود جیسے سنگ مرمر کا تراشا ہوا کوئی مجسمہ لگ رہا تھا۔ گھنے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اس کا مہکتا ہوا وجود اس کے بہت قریب تھا۔ وہ نظر دوڑاتے ہوئے جیولری منتخب کرنے لگا۔ اس نے ایک نفیس سے ڈیزائن والا ڈائمنڈ نیکلس اس کی سراہی دار نازک سی گردن کی زینت بنایا۔ پرفیکٹ، لائک یو۔ وہ اپنی بھوری کان سی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں بولا۔ سمیر کے پاس ہیں، امان اور امن، اسے تنگ نہ کر رہے ہوں۔ میرا نے اس کی بولتی نگاہوں سے نظریں چرا کر سٹپٹاتے ہوئے کہا۔ میرے بیٹے بہت معصوم ہیں، اپنی ماما پہ گئے ہیں، بالکل تنگ نہیں کرتے۔
وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کو باندھ کر بولا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کافی عرصے سے اس کے ذہن میں ایک سوال کلبلا رہا تھا جسے آج وہ زبان پر لے آئی۔ ایک چھوڑ ہزار پوچھیں، اس نے نرمی سے کہا۔ آپ نے اپنے بابا کو یہاں رہنے پر فورس کیوں نہیں کیا؟ ازمائر نے اس کے سوال پر چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر گہرا سانس ہوا میں تحلیل کیا۔ بہت زیادہ اچھائی بھی انسان کو مار ڈالتی ہے، ویسے ہی جیسے بہت زیادہ گڑ کڑوا ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ نمک زہر بن جاتا ہے، ویسے ہی بہت زیادہ اچھائی اور وہ بھی غلط جگہ پر صحیح رویے مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ لہٰذا وہاں اپنے لفظ اور طاقت مت صرف کریں، ورنہ کسی کا کچھ جائے گا نہیں اور آپ کا کچھ بچے گا نہیں۔ ہر سوال کا جواب ہاں نہیں ہوتا، نہیں کہنا بھی وقت کی ضرورت ہے، اور کچھ آئے نہ آئے کبھی کبھار نہیں کہہ دینا آنا چاہیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم سب کو خوش رکھ لو گے تو اس سے بڑی خوش فہمی کوئی نہیں۔ میں نے ان کے بیٹے شارق خانزادہ کو بھی اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیا ہے۔ بے شک سے یہ سب میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، مگر پھر بھی وہ میرا بھائی ہے، جیسے عامر اور باقی سب۔ رہی بابا کی بات تو وہ جہاں ہیں اپنی مرضی سے ہیں، انہیں ان کے فیصلوں کے ساتھ خوش رہنے دو، اور آپ ہمیں خوش کریں۔ اسے بیلا یاقوتی لبوں کی تراش میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سہلایا۔ اس کا شدت بھرا لمس بیلا کو برف کی مانند جامد کر گیا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہل سکی۔ ازمائر جی، اس سے پہلے کہ وہ اس کی گستاخیوں پر کوئی قدغن لگاتی، ازمائر خانزادہ نے جھک کر اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ ازمائر خانزادہ کا پرحدت آتشی لمس اس کی روح کی تک تحلیل ہوئے بیلا کو کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ آنکھیں اس کی پرشدت جسارت پہ جل تھل ہوئیں، گھنی نم پلکوں کی لرزش حد سے سوا تھی۔ وہ سختی سے اس کی شرٹ کا کالر جکڑتے بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی سنبھلی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی سندلی مہک اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جیسے صدیوں کی تشنگی مٹانے کے در پہ تھا۔ بیلا کے نازک مرمری کپکپاتے ہوئے وجود کو شدت آمیز انداز میں خود میں مقید کر گیا۔ بیلا کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں ازمائر جی، آپ سے میری پہچان ہے، میری محبت، وفا، عقیدتیں سب آپ کے لیے ہیں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا ہمسفر عطا کیا۔ وہ اس کے کوٹ کے بٹن کبھی کھولتی کبھی بند کرتے ہوئے آہستگی سے بولی، یو آر مائی ایموشن، یو آر مائی فیلنگ، یو آر مائی فیوریٹ، یو آر مائی سن شائن، یو آر مائی لو، یو آر مائی رائٹ، یو آر مائی ڈیسٹنی، یو آر مائی سول میٹ، یو آر دا ون آئی وش فار اینڈ اونلی یو، آئی لو یو، یو نو۔ بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ابرو چکایا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملی۔ لو از جسٹ اے ورڈ انٹل سم ون اسپیشل گیوز اٹ اے میننگ۔ وہ بیلا کو اپنی سحر انگیز قربت میں لیے اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ ساحرہ، آلویز اسٹے ان مائی آرمز۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا نوٹ ناول کے رائٹر کی طرف سے۔ فرینڈز، آج میرے ایک اور ناول کا اختتام ہوا۔ کمنٹ سیکشن میں مکمل ناول کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ کون سا کپل، کون سا ڈائلاگ اچھا لگا، کس کی سٹوری زیادہ اٹریکٹیو لگی، اینڈ آپ کی امید کے مطابق ہوا یا نہیں۔ آپ کی مثبت یا منفی دونوں رائے کے منتظر، آپ کی رائٹر ہنا اسد۔ میرا ناول اسٹے ان مائی آرمز آپ کو یوٹیوب چینل کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ اس منفرد اور رومانٹک ناول سے ایک ساتھ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ سب کی سہولت کے لیے ہم لائے ہیں اسے ای بک کی صورت میں۔ جو بھی یہ ناول ای بک میں خرید کر اپنے پاس سیو رکھنا چاہتا ہے وہ کتاب نگری کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرے۔ واٹس ایپ نمبر ہے 033575000595۔ شکریہ، اللہ